اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الفخيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أن الساعة آتية، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات آگے تشریف لائیے، ادھر آئیے، آ جائیے ادھر، یہاں آئیے سر۔ امام تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کی لکھی ہوئی کتاب آثار قیامت ہے، جس کا درس آپ مسلسل کئی نشست سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امام تاج الشریعہ نے کنز العمال شریف سے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، جس میں آقا کریم نے متعدد حدیث پاک کی روشنی میں قیامت کے نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ کئی نشانیوں کا ذکر ہو چکا۔ اس سے گزشتہ ہفتے میں ایک نشانی یوں بیان فرمائی کہ جب علماء اہل تربت کے لیے سینوں پر ہاتھ باندھے جھکیں گے، اس کی وضاحت امام تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے کئی صفحات میں بیان فرمائی ہے۔ اسی کے سلسلے میں کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 583 پر ایک بڑی لمبی حدیث پاک آپ نے ذکر فرمائی ہے، جس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ کون ہے اس حدیث پاک کے راوی؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اور آپ کے آقا کے کون ہیں؟ یہ سرکار کے کون ہوئے؟ سرکار کے سالے صاحب ہوئے۔ کون ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کی شریک حیات ہے، سرکار کے ہمارے شریک۔ تو اب حضرت حفصہ کے بھائی ہوئے حضرت عبداللہ۔ حضرت حفصہ کے کون ہوئے؟ تو سرکار کے کیا لگیں گے رشتے میں؟ حضرت عبداللہ کون لگیں گے رشتے میں؟ تو سرکار کے بہت قریبی ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دفن کے تھوڑے عرصہ بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک ہوا کا ذکر ہے، ایک ہوا کا جو یمن کے طرف سے چلے گی۔ کدھر سے چلے گی؟ یمن کی طرف سے چلے گی۔ روئے زمین پر جتنے مسلمان اس وقت ہوں گے، یہ ہوا ان کی روح قبض کر لے گی۔ سارے مسلمانوں کی روح ہوا کے ذریعے سے قبض کر لی جائے گی، اور قرآن کو ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ، قرآن کو بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا۔ تو انسانوں کے سینوں میں اور ان کے گھروں میں اس میں سے کچھ نہ رہے گا۔ اللہ، جو یاد کیے ہوں گے اپنے سینے میں، جیسے حفاظ کرام جو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں، ان کے سینوں سے بھی وہ اٹھا لیا جائے گا۔ جو گھروں میں لوگ رکھتے ہیں کاغذ کے شکل میں قرآن پاک، وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایسے لوگ رہ جائیں گے جن میں نہ کوئی نبی ہوگا، نہ قرآن کا علم ہوگا، اور نہ ان میں کوئی مسلمان ہوگا۔ غور سے سماعت کریں نا، قیامت کب آئے گی؟ کوئی نبی بھی نہیں ہوگا، قرآن بھی نہیں ہوگا، اور کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ابن عاص نے فرمایا
تو یہاں پر ہم سے قیامت کے برپا ہونے کا وقت چھپا لیا گیا، تو ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں کو کتنی مہلت دی جائے گی، ان لوگوں کو کتنی مہلت دی جائے گی، اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان سے قیامت کا وقت چھپا لیا گیا، اور چھپانے والے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ چھپانے والے کون ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے آقا کو معلوم ہے، ہمارے آقا کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، مگر آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس کو، صحابہ سے چھپایا، جیسا کہ حدیث پاک کے الفاظ ظاہری طور پر یہ دلالت کرتے ہیں۔ تو یہ چھپانا اس امر کی دلیل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کی خبر تھی، مگر بتانے کا حکم نہ تھا، اس لیے صحابہ کرام سے چھپایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا قیامت کے بارے میں، اس لیے نہیں بتایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا، سب کچھ معلوم تھا، وقت پتہ سب کچھ معلوم، مگر اس کے باوجود آقا کریم نے چھپایا لوگوں سے، اس لیے کہ جو حکم تھا رب تعالیٰ کا وہ صحابہ کرام کو خالی قیامت کے برپا ہونے کی خبر بتانے کی، خبر دینے کی اجازت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اور اس کے تمام قوائف کو اللہ پاک نے چھپانے کا حکم نازل فرمایا تھا۔ بخاری شریف کتاب الوضو میں حضرت اسماء بنت ابو بکر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے فرمایا؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر سے، کس سے فرمایا تھا؟ یہ حضرت اسماء کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ کون ہے یہ؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور ہم اور آپ کے آقا رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، تو سالی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اب سے پہلے نہ دیکھی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے اب سے پہلے نہیں دیکھی تھی، مگر یہ کہ ان کو ایسے مقام پر دیکھا یہاں تک کہ جنت دوزخ کا مشاہدہ فرما لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور جنت دوزخ کہاں ہے زمین پہ؟ جی سب غیب ہی کی تو باتیں ہیں نا یہ سب، تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ہم اور آپ کے نبی کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے آقا کے چشم مبارک میں جو نور عطا فرمایا تھا وہ دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں عطا نہیں فرمایا تھا، جبھی تو جنت بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دوزخ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بے شک میری طرف وحی آتی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ کہاں آزمائے جاؤ گے؟ کس چیز کے بارے میں؟ قبروں میں آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا قبر میں، تو وہی امتحان ہوگا جو سب کو معلوم ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفناتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ من ربو کا، کیا پوچھتے ہیں؟ تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ سوال تو ہوتا ہے نا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، ان حضرت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہی 3 سوال تو ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جی، خالی 3 ہی تو ہوتے ہیں نا۔ ان تینوں میں کہیں نماز کا ذکر ہے؟ تینوں میں کہیں نماز کا ذکر ہے؟ روزے کا ذکر ہے؟ حج کا ذکر ہے؟ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر؟ خدمت والدین کا ذکر؟ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ تینوں جو قبر میں سوال پوچھے جائیں گے، انہی تینوں کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت،
انہی تینوں کا نام کیا ہے؟ کون تینوں کا؟ جو قبر میں سوال ہوں گے. کہاں سوال ہوں گے؟ قبر میں سوال ہوں گے. اور انہی تینوں سوالوں کو اگر صحیح طور پہ دیکھا جائے، سمجھا جائے، کسوٹی پہ رکھ کر کے پرکھا جائے تو انہی تینوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں. اب اگر جو اس میں کامیاب ہوگا تو یہ قبر سب سے پہلی منزل ہے. یہاں اگر کامیابی مل گئی تو پھر اس کے جو اور منزلیں ہیں وہ سب کے سب آسان ہوتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. اور وہیں اگر پھنس گیا قبر میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اور آنے والی منزلیں ہیں وہ سب دشوار ہوتی چلی جائیں گی اور مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اب اگر میدان محشر میں رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں تو جنت کا حقدار ہوگا، ورنہ تو. مگر شفاعت کیسے اس کو ملے گی جب اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا؟ شفاعت کس کے لیے ہے؟ سرکار ہمارے فرما دیں کہ میری امت کے جو سب سے بڑے گنہگار ہیں، بڑے بڑے جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے میری شفاعت ہے. تو سرکار کی امت میں ہونا چاہیے نا، وہ مومن ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے. اب اگر گناہ کرتا ہے تو رسول پاک کی شفاعت کا حقدار ہوگا. اور اگر مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے شفاعت ہوگی؟ نہیں ہوگی. وہ قبر ہی میں آزما لیا جائے گا. اب اگر وہاں پہ کھرا اترا تو سمجھے اس کے آگے کی منزل آسان ہوگی، اور اگر کھرا نہیں اترا تو آسان نہیں ہوگی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو دنیا میں آنے کے بعد میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان کی سلامتی ضروری ہے. ایمان اگر سلامت رہا تو سب کچھ سلامت رہا، اور ایمان اگر سلامت نہ رہا انسان تو سمجھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس اور ایمان کے بعد میں فرماتے ہیں کہ سب سے فرائض میں سب سے اہم فرض، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے تو اعظم فرائض لکھا ہے کہ فرائض میں سب سے بڑا فرض رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت ہے. کس کی محبت ہے؟ آواز سے بولی، کس کی محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. یہ تمام فرائض سے سب سے بڑا فرض ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز بھی محبت رسول کے بعد ہی ہے، زکوٰۃ بھی محبت رسول کے بعد ہی ہے، حج بھی محبت رسول کے بعد ہے، روزہ محبت رسول کے بعد ہے. سب سے پہلے ایمان کے بعد رسول پاک کی محبت اور رسول پاک کی تعظیم ہے. اب اگر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، رسول پاک کی محبت نہ ہو، اور اس کے بعد میں لاکھ انسان کوشش کرے نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، تو اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ خدا اور رسول میں مقبول نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان کی سلامتی ہر انسان پر فرض اور واجب ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے قبر میں جب اسے رکھا جائے گا تو ایمان ہی کے بارے میں ہوگا سوال، اعمال کا سوال نہیں ہوگا. سب سے پہلے قبر میں ایمان، اور پھر ایمان کے بعد وہاں کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا. اب رہا اعمال، تو اعمال یہ سب میدان محشر میں پوچھے جائیں گے. کہاں پوچھے جائیں گے؟ اب اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، تب میدان محشر میں اسے سوال ہوگا، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر مسلمان مومن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. وہاں ایک لکیر کھینچ دی جائے گی. جتنے مجرم ہیں سب ایک طرف ہوں گے. مجرم سے مراد بے ایمان، ایمان والے ایک طرف ہوں گے، اور جتنے بے ایمان ہیں وہ سب کے سب ایک طرف چھاڑ دیے جائیں گے. ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کتنے نماز پڑھ کر آئے، کیا روزہ رکھ کر کیا ہے، کتنی زکوٰۃ تم نے دیا ہے، کتنے بار تم نے حج کیا. یہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ تو کھینچ دی گئی لکیر. اب یہ سب الگ ہو گئے، یہ ڈائریکٹ جائیں گے سب. کہاں؟ یہ کہاں جائیں گے سب؟ ہاں، جیسے آج یہاں بولتے ہیں کہ غازی کیا کہ غریب نواز سے کیوں مانگتے ہو، اللہ سے مانگو. غوث پاک سے کیوں مانگتے ہو، اللہ پاک سے مانگو. یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان سے کیوں مانگتے ہو، دینے والا تو اللہ ہے.
تو ان کو پتہ کہاں چلے گا؟ میدان محشر میں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے چھاڑ دیے جائیں گے سب. اب اس کے بعد میں جو مومن ہوں گے ان کے لیے میزان قائم ہوگا، ان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، ان کی برائیوں کو ایک پلے پہ رکھا جائے گا، ان کے اچھے اعمال کو ایک پلے پہ رکھا جائے گا. اب وہاں ان سے پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، زکوٰۃ دیے تھے کہ نہیں زکوٰۃ دیے تھے، حج کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، ماں باپ کی خدمت کی تھی کہ نہیں کی تھی، بڑوں کا ادب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، مسجد کو آپ جاتے تھے کہ نہیں جاتی. کہاں پوچھا جائے گا؟ ہاں فرماتے ہیں روزے محشر کی جاں گداز بوت اولی پرشش نماز بوت. میدان محشر جو جان کو پگھلا دینے والا دل ہوگا. کیسا دن ہوگا وہ؟ جان کو پگھلا دینے والا دل ہوگا. اللہ اکبر. امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں گرمی محشر سے جب یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. اللہ اکبر. گرمی محشر سے بدن بھڑکیں گے مطلب کیا ہے؟ اتنی شدت کی گرمی ہوگی، پسینہ اتنا پھوٹ رہا ہوگا، کسی کے گردن تک ہوگا، کسی کے داڑھی تک ہوگا، کسی کے نیچے کی ہونٹ تک، کسی کے ناک تک، کسی کی پیشانی تک، کوئی تو اسی میں ڈبکی لگا رہا ہوگا اپنے پسینے میں. اتنی شدت کی گرمی ہوگی. تو اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کے امام نے دنیا میں بتایا کہ یہ مانگا کرو، جب نمازیں پڑھا کرو تو دعائیں مانگا کرو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا رسول اللہ جب میدان محشر میں ہمارے بدن گرمی سے شدت سے جب تڑپیں گے بھڑکیں گے تو یا رسول اللہ اے رب اپنی پیارے محبوب کا سایہ ہمیں عطا فرما. یہ دعا مانگ لیجیے کہ نہیں مانگ لیجیے؟ تو یہ اس وقت سوال ہوگا. اس لیے نمازیں پڑھنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز کی محبت دل میں ہونا چاہیے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے، چہرے میں نکھار اللہ پاک پیدا فرما دیتا ہے. بارگاہ خدا میں جب اپنے پیشانی کو جھکا کر اور رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر جب مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور جو مانگو گے اللہ پاک سب کو عطا فرماتا ہے. سب سے اہم ضروری چیز کیا ہے؟ ایمان. اس لیے جو بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق سے جو مروی ہے جس میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے آئیں گے. جب دجال کا فتنہ ہوگا یا دجال کا فتنہ جب قریب آ رہا ہوگا تو تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتے آئیں گے. سب کے پاس کیا آئیں گے؟ ہاں. تو پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں یعنی حضور کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان ہے. کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز کا کیا حال ہے. آج لوگ اسی کو دھوکہ دیتے ہیں. آج کل نمازوں کو دھوکہ دے کر کے اور مسلمانوں کے دین ایمان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب آخری زمانہ ہوگا، قرب قیامت جب ہوگی، فتنہ دجال ہو چکا ہوگا یا بالکل قریب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پاس بھی فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ فرشتے آئیں گے تو کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ محبوب پاک کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے ہر ایک سے کہ تمہارا کیا علم ہے. تو مومن کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس روشن نشانیاں اور ہدایت لے کر کے آئے، تو ہم نے ان کا کہا مانا اور ایمان لائے اور ان کی پیروی کی. تو اس سے کہا جائے گا سو جا بھلا چنگا. کیا کہا جائے گا؟ اچھے سے. تاج الشریعہ کی زبان ہے بھلا چنگا. ہم اور آپ کے پیر مرشد کی زبان ہے کیا ہے؟ بھلا چنگا سے مراد کیا؟ تو بے خوف اطمینان سے، بہت سکون کے ساتھ کہ کوئی تم سے پوچھنے والا اب نہیں ہوگا، ہے نا. اسی کو کیا فرماتے ہیں تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان، کوئی اس کو مت جگانا، اس میں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. مجھے فرماتے ہیں ہاں تیری یاد تھپکی دے کر
مجھے اب شہا سلا دے. یعنی بڑے اچھے انداز میں حضرت نے بہت اچھی منظر کشی کی ہے ناز شریف کے اندر. اس کو جب پڑھنا چاہیے تو قبر کے وہ حالات سب سامنے رکھنا چاہیے, تب اس پر آپ پر وجہ طاری ہوگا کہ ہاں ہمارے امام نے کیا فرمایا ہے. اس لیے غور سے پڑھنا چاہیے, غور سے پڑھنا چاہیے. اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے آپ نے یہاں بھی حدیث پاک کی ترجمانی کیوں کی کہ اس سے کہا جائے گا سو جا بھلا چنگا, یعنی بہت اطمینان کے ساتھ بلا خوف و خطر. اس سے کہا جائے گا کہ ہمیں معلوم تھا بے شک تو مومن ہے. اور منافق کون؟ منافق جان گئے آپ لوگ؟ سمجھ گئے منافق نہیں سمجھ پائے آپ تو سمجھ گئے نا. ہمارے بھائی لوگ بچے ہمارے یہ سب لوگ ہم ان سے کہیں آپ تو سمجھدار ہیں ماشاء اللہ. آپ سب لوگ سمجھ گئے منافق؟ جی سمجھ گئے. کس کو کہتے ہیں منافق؟ کہ زبان پہ کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں یوں ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں. کس کی نشانیاں ہیں؟ کون سے پارے میں؟ یہ پہلے پارے میں. وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مومن ہیں, ایمان والے ہیں. اور جب اس کے پاس میں تنہائی میں جاتے اپنے سرغنوں کے پاس, سرداروں کے پاس, تو کیا کہتے؟ انما معکم, ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں. انما نحن مستہزئون, ہم تو ایسے ہنسی مذاق کرتے تھے مسلمانوں کے پاس جا کر کے. معاذ اللہ رب العالمین. تو وہ منافق تھے. کون تھے وہ؟ جو دو رخاپن کی بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے آپ والی, ان کے سامنے ان کو. تو ہمارے یہاں دوغلا بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور جو شریعت میں ایسا کرے اسے منافق بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو ایک ہے منافق فی العمل, ایک منافق فی الایمان ہے. تو منافق فی العمل سے زیادہ سخت کون ہے؟ منافق فی الایمان والے ہیں, کہ جو ایمان میں منافقت کرتے ہیں, کہ ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور گستاخی بھری ہوئی ہے, مگر مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ میں ہیں, ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے, حج بھی کرتے, وہاں مزار پہ جاتے, یہاں جاتے, سب بیان کرتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب وہ اپنے والوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو یہی شرک ہو جاتا ہے ان کے نزدیک. سب کیا ہو جاتا ہے یہ؟ تو اب نفاق کس کو کہیں گے؟ منافقانہ چال تو یہی ہے نا. نفاق اسی کو تو کہیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں والی بات, اور جب اپنے لوگوں کے پاس جائیں تو اپنے والی بات فرماتے ہیں. اور اگر منافق ہے تو کہے گا میں نہیں جانتا. اللہ اکبر. جب سرکار کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے تم ان کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے, تو منافق کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا, میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے وہی کہا. کیا کہے گا وہ؟ میں نے لوگوں سے کہتے سنا تو میں نے وہی کہا. اور یہ کیا ہے؟ منافق کی نشانی. کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی. اللہ پاک اپنے حبیب صدقے میں ہمیں اور آپ کو سب کو منافقین کے ان نشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. منافقانہ چال سے, منافقوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ فرمائے. قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہوئے ایک نشانی اور امام تاج الشریعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسجدیں آراستہ کی جائیں گی, جب مسجدیں, تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. فرماتے ہیں امام تاج الشریعہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو باتیں شمار کی گئیں وہ سب ناجائز و حرام نہیں ہیں. وہ سب ناجائز و حرام نہیں ہیں. ان میں کچھ وہ بھی ہیں جو جائز و مباح ہیں. مثلا مصحف شریف کو سونے چاندی سے مزین کرنا. قرآن شریف کو کوئی سونے سے لکھ دے, چاندی سے لکھ دے, تو یہ حرام نہیں ہے, جائز ہے. اور مسجد کو نقش و نگار سے آراستہ کرنا امر مباح ہے. کیا یہ کیا مطلب ہے؟ نہیں, جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. فرماتے ہیں لیکن افسوس کہ آج ہماری مسجدیں دل کو منتشر کر دینے والے رنگ برنگ ٹائلز, دیدہ زیب جھالر و فانوس, ہفت رنگے کمکموں, دل فریب مرمریں, فرش, بیش بہا نقش و نگار والے پردوں, اونچے اونچے میناروں اور دیگر دنیاوی زیب و زینت
اور آرام و راحت کی چیزوں سے تو آباد ہیں مگر نمازیوں سے یکسر خالی ہیں۔ آپ بھی دیکھ لیجیے، بالکل یہ جو ہمارے امام نے فرمایا ہے یہ بالکل حق ہے۔ مسجد کی تعمیر میں لوگ دیکھیے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، سجانے میں بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سنگ مرمر لگانے میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں جی۔ اب تو باقاعدہ پٹی اور پی او پی وغیرہ پورا سب کروایا جا رہا ہے مکانوں کے مسجدیں بالکل آراستہ کروائی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مسجدیں آراستہ کی جائیں، سنواری جائیں، تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرماتے ہیں مسجدیں خالی ہیں نمازیوں سے اور سنوارنے میں سب سے آگے ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ دنیا کی ساری باتیں لے کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ، جو بیچارے نماز پڑھتے بھی ہیں تو وہ اپنی ذاتی باتوں کو لے کر بھی مسجد میں جا کر کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ فقہائے کرام نے مساجد میں دنیا کی جائز باتیں بھی کرنا ممنوع قرار دی ہیں۔ دنیا کی جائز باتیں بھی کرنا مسجد میں کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز کے لیے اللہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ کس کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے مسجدیں نہیں بنائی جاتی۔ مگر لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا موقع اگر کہیں پائے تو گول بنا کر کے بیٹھ کر کے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ناجائز و حرام ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی کہ لوگ مساجد میں دنیا کی باتیں کریں گے۔ کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 114 پر یہ آیتیں یہ حدیث شریف ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، یعنی قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں فخریہ باتیں نہ کرنے لگیں۔ بہقی نے شعب الایمان میں امام حسن بصری سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیاوی باتیں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کہ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا زخرفتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم، یعنی جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اللہ، کنز العمال جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 210 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو ہمارے امام کیا فرما رہے تھے کہ جو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو جائز ہیں، ہر چیز ممنوع نہیں ہے، ہر چیز حرام نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386 میں ہے کہ مصحف کو اس کی تعظیم کے خاطر سونے اور چاندی سے مزین کرنا جائز ہے، جیسے مسجد کو آراستہ کرنا۔ اور مسجد کے نقش و نگار کے جواز پر خود حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاہد ہے، فرمایا کہ تم ضرور مسجدوں کو منقش کرو گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اس امر کی ممانعت نقل نہ فرمائی، یعنی سرکار نے اسے منع نہ فرمایا۔ خود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس کے جواز پر شاہد ہے کہ مسجد نبوی شریف کی سب سے پہلی توسیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور بہت دیدہ زیب بنوایا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ اینٹ کی بنی تھی اور اس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کچھ زیادہ نہ کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں توسیع فرمائی، یعنی اس کو اور وسیع فرما دیا، کشادہ فرمایا، اور اس کو اسی طور پر بنایا، یعنی اینٹ اور کھجور کے پتوں ہی سے بنایا۔ جگہ تو وسیع فرما دیا، کشادہ کر دیا، مگر جیسے سرکار نے بنوایا تھا اینٹ اور کھجور کے پتوں سے، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اس کے ستون لکڑی کے اسی طور پر رکھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت توسیع کی اور پھس کی دیوار کو منقش پتھر اور چونے سے بنایا۔ سبحان اللہ، جو کھجور کے پتے وغیرہ تھے اس کو نکال کر کے پھر نقش و نگار والے پتھر اور چونے سے آپ نے بنوایا، اور اس کے ستون
نقشی پتھر کے بنائے اور بیش قیمت لکڑی کی چھت بنائی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر نئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی ناجائز نہیں، یعنی یہ نہیں کہ یہ چیز سرکار کے زمانے میں نہیں تھی تو ناجائز ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت یعنی نئی چیز، بدعت کا معنی کیا ہے؟ نئی چیز، بلکہ یہ نئی چیز کبھی واجب ہوتی ہے، جیسے گمراہوں کے رد کے لیے دلائل قائم کرنا، جو گمراہ ہیں بد مذہب ہیں ان کے رد کے لیے دلیل قائم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے، مگر نئی چیز ہے، نئی چیز ہے۔ بدعت کا معنی نئی چیز پیدا کرنا، تو یہ شریعت میں جائز ہے۔ اب اگر نئی چیز بری ہے تو بری ہوگی، اگر نئی چیز اچھی ہے تو وہ اچھی ہوگی۔ جیسے آج بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ سرکار کے زمانے میں نہیں تھی مگر آج ہیں تو ان کو بری تھوڑی کہا جائے گا، اچھی کہا جائے گا۔ اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے نحو صرف وغیرہ مبادی کو سیکھنا اور کبھی مستحب ہوتی ہے۔ بدعت کبھی کیا ہوتی ہے؟ جیسے سرائے اور مدرسے بنانا، یعنی اس طریقے سے مدرسے جیسے آج بن رہے ہیں سرکار کے زمانے میں، مگر آج جو بنائے جا رہے ہیں تو یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، اس لیے کہ مدرسے میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تو مدرسے بنانا کیا مباح ہے، اچھی بدعت ہے۔ اور ہر وہ نیکی جو صدر اول میں نہ تھی اور کبھی مکروہ ہوتی ہے، جیسے ایک قول پر مسجد کا نقش و نگار، اور کبھی مباح ہوتی جیسے لذیذ کھانے، کپڑے اور توسق وغیرہ، کما فی رد المحتار۔ اور ضابطہ یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا وہ ممنوع و ناجائز ہے، اور جس سے منع نہ فرمایا وہ ممنوع نہیں بلکہ مباح ہے۔ کیا وہ؟ اور چیزوں میں اصل اباحت ہے، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، یہ ایک جزئیہ ہے فقہ کا۔ امام تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزوں میں اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی جائز ہونا ہے۔ ساری چیزوں میں اصل کیا ہے؟ جائز ہونا ہے۔ اب جب تک کہ اس چیز پر قرآن و حدیث سے ممانعت نہ آئی ہو تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ جیسے کہ میلاد مصطفیٰ منانا، جیسے سرکار کی میلاد منانا، اس تعلق سے قرآن اور حدیث میں کوئی ممانعت نہیں آئی کہ ہاں ناجائز ہے، یہ سرکار نے منع فرمایا ہے۔ تو اب جن چیزوں کو نہ تو اللہ نے منع فرمایا، نہ رسول اللہ نے منع فرمایا، نہ صحابہ نے منع فرمایا، تو ہم اور آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر شریعت کے خلاف ورزی اگر کہیں ہو رہی ہو تو اسے بالکل منع کر سکتے ہیں، جیسے کہ مزامیر کے ساتھ میں قوالی، جیسے کہ مزامیر ڈھول تاشے کے ساتھ میں قوالی، پہلے کے بزرگان دین قوالی سماعت کرتے تھے، محفل سماع ان کے یہاں لگتی تھی مگر ڈھول تاشے نہیں ہوتے، مزامیر نہیں ہوتے تھے، وہاں پہ کلام پڑھے جاتے تھے، وہ بھی بزرگوں کے کلام، اچھے کلام پڑھے جاتے تھے، تو وہ لوگ سماعت کرتے تھے، وزن پہ طاری ہوتا تھا۔ آج وہ چیز نہیں، آج تو اس کے ساتھ میں یہ ڈھول تاشے سب آ گئے، تو علماء نے اس کو منع فرما دیا کہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو امام تاج الشریعہ کے فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں میں اصل کیا ہے؟ جائز ہونا ہے، جب تک اس کے خلاف ممانعت نہ ہو، جب تک کہ ہم اس کو منع نہیں کہیں گے اور نہ حرام کہیں گے، جائز ہے تو اس کو ہم جائز ہی کہیں گے۔ ایک نشانی فرماتے ہیں کہ جب مہینے گھٹ جائیں، جب مہینے بگڑتے ہیں کہ نہیں گھٹتے ہیں؟ کہاں گھٹتے ہیں؟ عربی خالی 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے کہ 28 کا بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا 28 کا، کہ ہوتا ہے؟ مہینے عربی مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 29 اور 30 کے ہوتے ہیں۔ اگر چاند 29 کو نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو 30 پوری کر کے پھر بات ختم، اور ہم 31 کا انتظار نہیں کریں گے، 32 کا انتظار، 30 کے بعد ہمارے یہاں فوراً ایک تاریخ لگ جائے گی۔ اچھا، انگریزی مہینوں کو بھی متعین کر دیا لوگوں نے، انگریزی مہینوں کے بھی فلاں فلاں مہینے کتنے ہوں گے؟ 31 کے ہوں گے، فلاں مہینہ 30 کا ہوگا، فلاں 28 یا 29 کا ہوگا، باقی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے کفاروں میں جس کو وہ بولتے ہیں اماوس بولتے ہیں، اماوس بولتے ہیں، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ مہینوں کو اپنے حساب سے وہ گھٹا بڑھا لیتے ہیں۔ مہینہ ختم ہونے قریب رہتا تو بھی کہتے ہیں ابھی ہے ابھی مہینہ، ابھی یہ نہیں نکلا، ابھی وہ نقد نہیں نکلا، ابھی یہ نہیں نکلا، اس کے حساب سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں نشتر کو دیکھ کر کے اور مہینے کو گھٹا بڑھا لیتے ہیں۔ اس کے تعلق سے
قرآن پاک میں اللہ پاک نے سختی کے ساتھ میں ممانعت فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو گھٹا لینا بڑھا لینا یہ کفر میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اماوس نہیں مانتے، ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ جو مہینے اللہ اس کے رسول نے متعین فرما دیے ہیں، چاند دیکھنے کے سلسلے میں آقا کریم نے فرمایا کہ چاند دیکھو، چاند اگر نظر آ جائے 29 کو تو 29 کا مہینہ مانا جائے گا، نہیں نظر آئے تو 30 کی عدت پوری کر لو، اس کے بعد میں مہینہ پورا ہو گیا، تو ہم لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں۔ مجموع بحار الانوار میں ہے کہ اہل ہیئت نے کہا کہ دائرۃ البروج دائرے معدل النہار پر مستقبل میں منطبق ہو جائے گا۔ یہ بہت گہری بات حضرت نے فرمائی ہے، علم ہیئت کے تعلق سے فرمائی ہے۔ توضیح اس مقام کی یہ ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے درمیان ایک دائرے عظیمہ مانا گیا ہے جس کا فصل دونوں قطبوں سے برابر ہے، یعنی وہ دائرے عظیمہ قطب شمالی سے 90 درجے پر ہے اور قطب جنوبی سے بھی 90 درجے پر ہے۔ اسی دائرے عظیمہ کا نام دائرہ معدل النہار ہے۔ 12 مارچ اور 24 ستمبر کو، کتنے مارچ کو؟ غور سے سنیے اس کو، آفتاب دائرے معدل النہار پر حرکت کرتا ہے، اور 22 جون کو آفتاب جس نقطے سے طلوع کرتا ہے اس نقطے سے 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہم اور کے پیر و مرشد کی تحقیق ہے۔ یوں 22 جون کو جس نقطے پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطے سے بھی 23 درجہ 27 دقیقہ جنوب میں معدل النہار ہے، اور 22 دسمبر کو آفتاب جس نقطے سے طلوع کرتا ہے اس نقطے سے 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے۔ یوں ہی 22 دسمبر کو جس نقطہ پر آفتاب غروب کرتا ہے اس نقطہ سے بھی 23 درجہ 27 دقیقہ شمال میں معدل النہار ہے، یعنی 22 جون اور 22 دسمبر کے مطلع کے عین وسط میں معدل النہار ہے۔ یوں ہی 22 جون اور 22 دسمبر کے مطلع کے جائے غروب کے بیچوں بیچ معدل النہار ہے۔ اس کو معدل النہار اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورج جب اس دائرے کے سیدھ میں آتا ہے تو تمام مقامات میں دن رات تقریباً برابر ہو جاتے ہیں، تمام مقامات میں رات بھی اتنے گھنٹے کی ہوگی اور دن بھی اتنے گھنٹے ہوگا جب معدل النہار میں پہنچے گا۔ تب جو دائرے معدل النہار کو اس طرح قطع کرتا ہے کہ دونوں کے قطبوں میں 23 درجہ 27 دقیقہ فصل رہتا ہے، اسی طرح اسی دائرے عظیمہ کو دائرۃ البروج یا منطقۃ البروج کہتے ہیں۔ اس دائرہ سے ستاروں کی حرکات کی مقدار طول اور میل شمس معلوم ہوتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب تک یہ دائرے عظیمہ دائرے معدل النہار کو اس طور پر کاٹتا ہوا چلے گا کہ مندرجہ بالا فاصلہ دونوں میں قائم رہے، اور جب تک حرکت شمس معمول کے مطابق رہے تب تک کہ وہ دائرے عظیمہ کہلائے گا اور دائرے معدل النہار کہلائے گا۔ تفسیر کبیر میں امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ کی تفسیر میں یہ قول یہ نقل کیا، یعنی جب سورج فلک سے نیچے ڈال دیا جائے۔ اس سے اس قول کی تائید اور حدیث کی تصدیق مستفاد ہوتی ہے، اور اس صورت میں خود آیت کریمہ سے مضمون حدیث کی تصدیق ثابت ہے، اور حدیث کا مضمون مفہوم آیت کا بیان ہے کہ سورج جب اپنے مدار سے نیچے جو زمین سے کروڑوں میل اوپر ہے اپنے مدار سے نیچے پھینکا جائے گا تو لا محالہ اس کا دائرہ چھوٹا ہوتا جائے گا، اور نیچے آنے کے سبب اس کی حرکت تیز ہو جائے گی، تو مسافت بھی کم اور حرکت شمس بھی تیز ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں نا، سورج جب نکلتا ہے پورب سے نکلتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ لال پن اس کے اندر رہتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر یہی جب تھوڑا اوپر کو یعنی جب بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ جب بالکل اوپر آتا ہے تو اب کوئی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے اندر جو علتیں اور وجوہات ہیں اس کے تعلق سے امام تاج الشریعہ نے فرمایا کہ کب یہ ڈھلے گا تب اس کی روشنی میں اضافہ ہوگا، کب نہیں ڈھلے گا تو کب اضافہ نہیں ہوگا، کب اس پر آنکھ ٹک سکتی ہے، کب ہم اس سے آنکھ ملا سکتے ہیں اور کب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب علم ہیئت کی باتیں ہیں جس کو بیان کرنے کے بعد میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ یہ مہینے
اللہ پاک کی جانب سے سب متعین کر دیے گئے ہیں، من جانب اللہ، اس کی تعداد سب متعین ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ گھٹا نہیں سکتے نہ کچھ بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو متعین فرما دیا ہے کہ وہ چلتے رہتے ہیں اپنے حد میں، جو ان کی حد ہے اس حد کے اندر وہ جو رفتار ہے اسی رفتار کے ساتھ میں چلتے رہتے ہیں، انہی کے چلنے سے آنے جانے سے رات اور دن دونوں پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب جو یہ کہیں، جیسے کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ پہ قائم ہے اور آسمان اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائنسداں جیسے یہ کہتے ہیں کہ زمین یہ سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے، اس کو پرتھوی بولتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ نہ تو آسمان گھومتا ہے نہ تو زمین گھومتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک آسمان اپنی جگہ پہ قائم ہے اور زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے، دونوں حرکت نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج میں وہ طاقت پیدا فرما دی، ان کی ایک مقدار متعین فرما دی کہ یہ کہاں سے کہاں تک چلیں گے تو دن ہوگا اور کہاں سے کہاں تک چلیں گے تو رات ہوگی۔ لہٰذا ہمارے نزدیک نہ تو آسمان چلتا نہ تو زمین چلتی، بلکہ چاند اور سورج اپنے رفتار کے مطابق چل رہے ہیں۔ امام تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا بداعتاً زمانے کی مقدار گھٹ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی تھوڑا رہ جائے گا، تو سال مہینہ کی طرح اور مہینے جمعہ کی طرح، اور جمعہ کی مدت اتنی ہوگی جتنی دیر میں کھجور کی ٹہنی آگ میں جل جائے۔ اللہ، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ سال کیسے معلوم ہوگی؟ لگتا ہے کہ مہینہ گزر گیا ہے، اور مہینے ایسے معلوم ہوئی جیسے کہ بس ہفتہ گزر رہا ہے، اور جمعہ کی مدت اتنی ہوگی کہ جتنی دیر میں کھجور کی ٹہنی آگ میں جل جائے۔ بس سال اور مہینہ وغیرہ کی مقدار قائم رہے گی، اور یہ فاصلہ جتنا کم ہوتا جائے گا اس کے نتیجہ میں دائرۃ البروج اور دائرۂ معدل النہار سے بتدریج نزدیک ہوتا جائے گا، اور زمانے کی مقدار گھٹتی جائے گی۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ جو فرمایا گیا کہ مہینے گھٹ جائیں گے اپنی ظاہری معنی پر ہے، اور کوئی وجہ حقیقی معنی سے روکنے والی نہیں، تو وہی حقیقتاً مراد ہے۔ اور حدیث جو آخر میں ذکر کی گئی وہ فقرہ حدیث سے فقرہ مذکورہ کی تفسیر ہے، وللہ الحمد۔ بالجملہ مضمون حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اور ظاہری معنی مراد لینے میں نہ کوئی استحالہ ہے نہ کوئی اور دلیل شرعی ایسی ہے جو ظاہری معنی سے عدول کی مقتضی ہو، بلکہ بخاری شریف میں اس مضمون کو معید حدیث موجود ہے جس میں تقارب الزمان فرمایا گیا، جس سے زمانے کا باہم قریب ہونا ظاہراً مستفاد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا زمین میں دجال کی مدت اقامت کتنی ہوگی، یعنی کتنے دن زمین میں دجال رہے گا؟ فرمایا 40 دن۔ کتنے دن رہے گا؟ 40 دن رہے گا۔ ایک دن ایک سال جیسا ہوگا۔ اللہ، ایک دن کیسا ہوگا؟ یعنی 40 دن وہ رہے گا، مگر ایک دن کیسا ہوگا؟ ایک سال جیسا ہوگا، اور ایک دن ایک مہینہ جیسا ہوگا، اور ایک دن ایک جمعہ جیسا ہوگا، یعنی ایک ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اور دجال کے باقی ایام تمہارے دنوں جیسے ہوں گے، تمہارے دنوں جیسے ہمارے دنوں جیسے اس کے بھی ہوں گے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو وہ دن جو ایک سال برابر ہوگا تو کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی شان دیکھیے، رسول پاک بیان فرماتے ہیں نا، کون بیان فرماتے ہیں؟ رسول پاک بیان فرماتے ہیں کہ 40 یعنی دجال جب زمین میں رہے گا تو خالی 40 دن تک رہے گا۔ کتنے دن تک رہے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ، یعنی 40 دن وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا 40 دن میں ایک دن ایک سال کا ہوگا، 40 دن میں ایک دن ایسا ہوگا جو ایک سال کا ہوگا۔ تو اب ایک دن اور ایک سال عربی مہینوں کے اعتبار سے 355 دن کا ہوتا ہے ایک سال، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 365 دن کا ہوتا ہے کم و بیش ایک سال۔ تو اب یہ ایک دن اور کہاں 355 یا 365 دن؟ تو صحابہ نے اس پر یہ سوال کر لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ایک دن فرما رہے ہیں اور فرما رہے کہ ایک سال کے برابر ہوگا، تو ایک سال میں تو 365 دن ہوں گے،
یا 355 دن ہوں گے، تو اب نمازیں کیسے اس کی پڑھی جائیں گی؟ اللہ بھئی ایک دن میں تو 5 ہی وقت ہے نا، اور 365 دن میں 365 کو اگر ضرب دیجئے تو کئی نمازیں ہو جائیں گی، کئی سو کے برابر، ہزاروں کے برابر ہو جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، تو وہ دن جو 1 سال برابر ہوگا تو کیا ہمیں اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ کہا نہیں، اس کے لیے اندازہ رکھو۔ اللہ، اس کے لیے علامہ شلبی امام کمال الدین ہمام سے حاشیہ تبین الحقائق سے ناقل، انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، بے شک سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں اپنے ارشاد میں عصر کی 300 نمازیں واجب فرمائیں۔ اللہ، اپنے اس ارشاد میں ایک حدیث پاک جو بیان فرمائے، اس میں 300 نمازیں واجب فرمائیں عصر کی، اس سے پہلے کہ سایہ 1 مثل یا 2 مثل ہو، اور اسی پر باقی نمازوں کو قیاس کر لو۔ جب 300 نمازیں خالی عصر کی ہوئیں تو ہر نماز 300 کی، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 1500 ہو جائیں گے۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ تقارب زمان اور نقصان مقدار سال و ایام اپنے ظاہر پر ہے، جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں، بلکہ حدیث مسلم صاف صاف دافع تعویل ہے۔ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سورج کا میل شمس جو مذکور ہوا، اس کا اسی مقدار معتاد پر قائم رہنا ضروری نہیں، بلکہ اس میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی رہے گی۔ تیزی سے موسم کی تبدیلی جس کا مشاہدہ ہے، اس کی روشنی دلیل ہے۔ نیز قرآن شریف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ آیت کریمہ سے ظاہر کہ سورج مسلسل اپنے مستقر کی طرف چل رہا ہے، یعنی جو اللہ پاک نے اس کے ٹھہرنے کی جگہ متعین فرما دی ہے، وہ سورج اپنے اس منزل کی طرف آہستہ آہستہ وہ چل رہا ہے، اور جب سورج اپنے مستقر کی طرف، اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، تو ضرور اس کے لیے ایک مسافت مقدر ہے، ایک مسافت اس کی متعین فرما دی گئی، اس کی دوری متعین فرما دی گئی، جسے اس کو قیامت تک طے کرنا ہے۔ لہٰذا وہ کسی ایک مستقر پر نہیں ٹھہرتا، بلکہ جب کسی مستقر پر پہنچتا ہے بحکم الہی وہاں سے دوسرے مستقر کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ یہی سلسلہ اس کی انتہائی سیر تک، یعنی قیامت جاری رہنے تک رہے گا، اور اسی میں سورج اور چاند چلتے رہیں گے، یعنی اور اس کی تقدیر پر، جبکہ لام افادہ وقت کے لیے ہے۔ یہ بات حضرت نے نقل فرمائی ہے جو علم نو سے تعلق رکھتا ہے۔ کس سے تعلق ہے؟ اس کی وضاحت آپ سماعت فرما لیں اور وہ سمجھنا مشکل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ظاہر کہ سورج مسلسل چل رہا ہے، لگاتار چل رہا ہے، اور ایک مسافت طے کر رہا ہے، اور اسے کسی مستقر پر قرار نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عبداللہ بن مسعود کے ایک قرات نقل کی، انہوں نے یوں پڑھا، لا مستقر لہا، یہ تفاوت میل اور بتدریج ارتفاع و انخفاض اور بعد و قرب میں تفاوت کا مقتضی ہے، اور آخر کار قیامت کے نزدیک سورج کے زمین سے زیادہ قریب ہونے پر دلالت کرتا ہے، کہ جب آخری دن ہوگا، قیامت کا ہوگا، تو فرماتے ہیں سورج یہ زمین کے بہت قریب ہوگا، یہ بہت قریب ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ سر سے سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اتنا نزدیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو سورج نزدیک ہوگا، ابھی نزدیک نہیں ہے، اپنے مسافت میں چل رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو اس کی مقدار متعین فرمائی ہے، وہ اپنی مقدار کے حساب سے آہستہ آہستہ وہ چلتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ گھٹے گا یہاں تک کہ سواؤ نیزہ سر کے اوپر آ جائے گا۔ تو گھٹنا پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ گھٹنا پایا گیا، اور یہی گھٹنا جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مہینے بھی آج دیکھیے کیسے گزر جا رہے ہیں، ہفتے کیسے گزر جا رہے ہیں، تو جو حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ وقت ایسا گھٹے گا کہ محسوس ہی نہیں ہوگا ہم اور آپ کو کہ ابھی تو آج اتوار ہفتے کا دن تھا، اس کے بعد دیکھو پھر ہفتہ آ جا رہا ہے۔ تو مہینے بھی گھٹیں گے، سال بھی گھٹیں گے، ایام بھی گھٹیں گے، ہفتے بھی گھٹ جائیں گے، ایسا محسوس ہوگا ابھی تو کل ہی تو ہفتہ آیا تھا، آج پھر ہفتہ آ گیا۔ تو یہ سب قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس طریقے سے وقت میں
تفاوت ہوگا اور فرق ہوگا کہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ وقت ابھی تھا اور کیسے وقت آ گیا۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے فضل سے ہم اور آپ کو اپنے حبیب کے طفیل میں مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ پاک قائم فرمائے، اہل سنت والجماعت پر اللہ پاک قائم رکھے۔ درس آثار قیامت کو جو بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے فضل سے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اسی پر ہم اور آپ کو اللہ پاک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چہیتے